بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے جادو ہوتے ہیں، خاص قسم کے جادو ہوتے ہیں، ان کا علاج میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اب جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جن آتا ہے اور آ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اسے منتخب کر کے کہتا ہے ہاں واقعی تم نے کام کیا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ میں بتانا آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ شیطان جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا مقصد میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے وہ جو سورہ بقرہ کی وہ جو آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، آیت نمبر 102، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو یہ لوگ جو تھے کون سا جادو سیکھتے تھے؟ ہاروت اور ماروت سے، جس کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ تو جادو کا ایک بہت بڑا جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے۔ میاں بیوی چونکہ اس معاشرے ہمارے معاشرے میں سب سے پہلا یونٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے اگر ان کے درمیان تفریق پیدا ہوگی تو پورا معاشرہ ہی برباد ہوگی۔ صحیح ہے؟ تو شیطان کا یہ سب سے پسندیدہ ہدف ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سحر تفریق ہوتا ہے، جدائی کا جو جادو ہوتا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اب یہ جو سحر تفریق ہوتا ہے، تفریق سے مراد جدائی ڈالنا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ والدین اور اولاد کے درمیان جدائی ڈالنا، بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا، ٹھیک ہے، یہ تمام اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی کی محبت اچانک نفرت میں بدل جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا میاں بیوی کا ایک سیٹ اپ چلا آ رہا ہے، اس کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے حالات بڑے موافق تھے، معاملے ٹھیک ٹھاک چلے آ رہے تھے، اچانک میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو گئی، بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے کہ بیوی خامند کو بدصورت دیکھے اور خامند بیوی کو بدصورت دیکھے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، شیطان جسے جادوگر اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود عورت کے چہرے پر بدصورت بن کے چھا جاتا ہے، خامند کو بیوی بدصورت لگتی ہے، اور اسی طرح وہی جو شیطان ہوتا ہے جسے جادوگر نے اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے وہی خامند کے چہرے پر بدصورت بن کے چھا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر آپ سمجھے اس کا ماسک جیسے بچے پہن لیتے ہیں، تو شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر چھا جاتا ہے اور وہ بیوی کو بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا جادو کی جو سحر تفریق کی علامت کیا ہے؟ محبت اچانک بغض میں بدل جائے، جھگڑا کبھی ختم ہی نہ ہو، خامند کو بیوی بڑی بدصورت لگے، بیوی کو خامند بڑا بدصورت لگے، اور ہر وقت یہ جو ہے ہر بات میں کیڑے نکالے، ہر بات پہ لڑائی کریں، یہ جادو کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی میاں بیوی کے درمیان جو سحر تفریق کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ خامند باہر تو بڑا بھلا چنگا ہے، بڑا خوش باش ہے، یا بیوی خامند کے علاوہ تو بڑی ٹھیک ٹھاک، لیکن خامند سامنے آ گیا تو اس کا موڈ ہی خراب ہو گیا، اور تھوڑا نہیں زیادہ خراب ہو گیا۔ خامند اب باہر بڑا ٹھیک تھا، گھر میں جب داخل ہوا ہے تو گھر میں داخل ہوتے اس سے شدید تکلیف شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامت ہوتی ہے خاص طور پہ سحر تفریق کی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سحر تفریق جو ہے جادوگر کراتا کیسے ہے۔ ایک شخص جادوگر کے پاس آتا ہے اور اسے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ جادوگر کرتا کیا ہے، اسے اس کے خامند کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے اور اسے اس کا کوئی کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، جادوگر جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ جادو جب کرتا ہے تو
نام پوچھتا ہے، آدمی کا نام پوچھتا ہے اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، اس کے باپ کا نام نہیں پوچھتا، اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے اور اس کا کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے. اور اگر وہ کپڑا نہیں لاتا تو پھر ایسا کرتا ہے کہ اس کے جسم کی کوئی اور چیز مانگتا ہے، مثلاً اس کے بال، مثلاً اس کے ناخن، کوئی اور چیز. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو ہوا تھا آپ کے بالوں کی وجہ سے ہوا تھا، کہ یہودی لڑکا آپ کے پاس آتا جاتا تھا، اس کے ذریعے یہودیوں نے آپ کے بال حاصل کیے تھے اور پھر آپ کے بالوں پہ جادو کیا تھا. تو وہ اگر کوئی کپڑا نہیں لا سکتا تو پھر اس کو کوئی ناخن یا اس کے کوئی بال یا اس طرح کی کوئی اور چیز مانگتا ہے، یا پانی لے لیتا ہے اور اس پانی پر جادو کا عمل کرتا ہے اور اس پانی کو اس کے راستے میں بہانے کا حکم دیتا ہے جہاں سے اس آدمی نے گزرنا ہوتا ہے. جب وہ وہاں سے گزرتا ہے اور اس نے مسنون اذکار نہیں کیے، اللہ کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جادو اس پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. یا پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کی کھانے پینے کی چیزیں مانگتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کے کھانے پہ جادو کر دیتا ہے، جن سے وہ کھاتا ہے تو اثر ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، جس شخص کو پیٹ میں درد ہو تو وہ جادو جو ہوتا ہے اس کی کھانے پینے کی چیزوں پہ کیا ہوتا ہے، جو کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے جادوگر کے جادو کرنے کا. جادوگر جو ہوتا ہے اس کی کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی کپڑا مانگتا ہے یا اس کے جسم کے کوئی حصہ، مثلاً بال، ناخن وغیرہ وہ مانگتا ہے اور ان پر جادو کرتا ہے. یا پھر پانی پہ جادو کرتا ہے اور پانی پہ جادو کر کے اس کے ایسی جگہ پہ بہا دیتا ہے جہاں سے اس نے ضروری گزرنا، اس کے دروازے کے آگے سے. ٹھیک ہے، اس کے آگے سے اس کے گھر کے صحن میں کسی ایسی جگہ پہ پانی بہا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ آدمی گزرتا ہے تو وہ جادو اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، جبکہ وہ آدمی جو تھا وہ غفلت کی حالت میں ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس کی کھانے پینے کی چیزوں پہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادو کرتا ہے، جسے کھا پی پر اس پر اثر ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج کیسے کیا جائے میں آپ کو مختصر بتاتی جاؤں گی. اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات ہے مریض کے گھر کی فضا کو دینی بنایا جائے، اس میں موجود تصویریں نکال دی جائیں تاکہ رحمت کے فرشتے نازل ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ مریض نے خود اگر کوئی تعویذات یا کوئی کڑے وغیرہ پہنے ہو، آج کل میں دیکھتی ہوں بہت سے لوگوں نے چاندی کے کڑے پہنے ہوتے ہیں، کسی نے پاؤں میں پہنا ہوتا ہے، کسی نے کلائی پہ پہنا ہوتا ہے، کسی کے یہاں پہ بازو باندھا ہوتا ہے، دم انہوں نے کوئی داغے جو ہوتے ہیں وہ دم کر کے باندھے ہوتے ہیں، وہ سارے نکال دیے. جہاں مریض کا علاج کرنا ہے وہاں سے گانے والی کیسٹوں کو نکال دیا جائے. جب گانے والی کیسٹوں کو نکالنا ہے تو کیا خیال ہے وہاں سے ٹی وی بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ٹی وی بھی نکلے گا. یہاں سے میرا مطلب ہے شیطان کے، کیونکہ یہ جو موسیقی ہوتی ہے یہ شیطانی جو ساز، ان کو شیطانی ساز کہا گیا ہے، یہ بھی وہاں سے نکال دی جائے. اس کے علاوہ وہاں پہ اگر کوئی شرعی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اسے بھی ختم کر دیا جائے. مثلاً مرد نے سونا پہنا ہوا ہے، عورت بے حجاب ہے، سگریٹ نوشی کی جا رہی ہے، تو ایسا کریں کہ جہاں پہ آپ نے کرانا ہے کسی کا یہ سحر تفریح کا علاج کرنا ہے، سب سے پہلی بات ہے ماحول کو دینی بنائے، ماحول کو دینی بنائے اور اس کے بعد پھر اس کا علاج کرے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اس کو سحر تفریق ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پیچھے علامتیں بتائی ہیں. اس کی علامتیں کیا ہیں؟ معالج جو ہے مریض سے وہ علامتیں پوچھے گا. تو اس کے بعد اب اس کا یہ تو ہے جی پہلا مرحلہ کہ ماحول سارے کا سارا دینی بنائے. عورت اگر مریض اگر عورت ہے تو عورت کو باحجاب کر لیں، صحیح ہے. اگر عورت کا چہرہ ننگا ہے یا خوشبو لگائی ہوئی ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، محرم عورت کا موجود ہو. اب پہلا مرحلہ تو یہ تھا. اب ایسا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تاکہ شیطان وہاں سے دفع ہو جائے، نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اب اس کا علاج شروع کریں. اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اپنا ہاتھ مریض کے سر پر رکھیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا مریض اگر مرد ہے تو تب رکھیں، عورت ہے تو نہیں، کیونکہ عورت آپ کے لیے غیر محرم ہے. ہاں عورت کا علاج کر رہی ہے تو رکھ لیں، ٹھیک ہے. یا پھر ایسا کر لیں اس کے سر پہ قرآن رکھ سکتے ہیں، قرآن رکھ لیجئے اور اس کے محرم کو کہیں کہ وہ قرآن پکڑ لے اور اس کے کانوں میں ان آیات کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ،
मुकम्मिल सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 खास तौर पे जिसमें वो जिक्र है वयतअल्लमूना मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, ये वाली आयत नंबर 102 है। इसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 163 और 164, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह आल इमरान की आयत 18 और 19, सूरह आराफ की आयत 54 ता 56, सूरह आराफ ही की आयत 111 ता 122। असल में ये वो आयत हैं जिनमें वो जो जादूगरों का मुकाबला हुआ था ना फिरौन से, उसका जिक्र है। और ख़ास तौर पे ये आयत ज़रूर पढ़ें, व उल के यस्सहरतु साजिदीन, इस आयत के इस हिस्से को बार बार पढ़ें। वाउल के यस्सहरतु साजिदीन क्या मतलब है? जादूगर जो थे सजदे की हालत में डाल दिए गए। हमारा मफाद भी तो यही है ना कि जादूगर जो है वो हमारी बात मान ले और इसका जादू ख़त्म हो जाए। वाउल के यस्सहरतु साजिदीन, ये आयत बार बार पढ़े। इसी तरह सूरह यूनुस की आयत 81 और 82 भी बार बार पढ़े, और ख़ास तौर पर उसमें ये अल्फाज इन्नल्लाह सयुब्तिलु, अल्लाह अनकरीब इस जादू को बातिल कर देगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बात का तजर्बा मैंने भी किया। एक खातून जो थी उसका हम इलाज कर रहे थे, तो हमने देखा कि जब हम ये आयत पढ़ते थे ख़ास तौर पर ये अल्फाज इन्नल्लाह सयुब्तिलु, अल्लाह इस जादू को बातिल कर देगा, तो वो खातून जो था उसके ऊपर बहुत असर होता था, हमें फौरन उसकी कैफियत बदलती हुई नजर आती थी। तो सहर तफरीक में ये आयत जो है, इन आयत को पढ़े। सूरह ताहा की आयत नंबर 69, इसको भी बार बार पढ़े। ये लंबी आयत हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत, सूरह साफ़ात की इब्तदाई 10 आयत, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 29 ता 33, सूरह रहमान की आयत या माशरल जिन्न वल इंस, यहाँ से शुरू होंगी और 33 से लेके 36 तक 4 आयत। सूरह हशर की आखिरी 4 आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुर्रहमानुर रहीम, वहाँ से लेकर सूरह जिन की इब्तदाई 9 आयत, सूरह इखलास मुकम्मिल मुअव्वज़तैन, ये दम करें। मरीज के कानों में आप मज़कूरा आयत और सूरतों की तिलावत ऊंची आवाज से करें, ठीक है जी। अब ये जब आप दम करेंगे तो कई रिएक्शंस होंगे। पहली हालत तो ये होगी कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। मिर्गी का दौरा पड़ने का क्या मतलब है? हाथ पांव टेढ़े हो गए, मरीज आपके काबू में नहीं आ रहा, उसके मुंह से झाग फूक पड़ी, उसकी आंखें ताड़े लग गई, ठीक है। और मरीज जो होता है फिर उस वक्त किसी के काबू में नहीं आता, मरीज उस वक्त किसी के काबू में नहीं आता, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, दौरा उसको पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके मुंह से झाग निकलने लग जाएगी और जो वो मरीज जो है बोलने लग जाएगा, क्योंकि जिस जिन की उसने ड्यूटी लगाई थी कि इस पर जादू करो, वो जिन जो है हाजिर हो जाएगा। समझ आ गई है? अगर ये हालत उस पर तारी हो तो उसको ऐसा करें, मरीज के साथ निपटे, जिन से पूछें तुम्हारा नाम क्या है, तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो, और तुम्हारा मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, और इसी तरह करके उससे बात करें, उसे कहें कि तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो। बाज़-औक़ात मरीज जिन कह देता है जी मुझे इससे मोहब्बत है, बाज़-औक़ात जिन ये कह देता है जी इसने मुझे तंग किया था, फलां वक़्त इसने मेरे पानी डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया था मेरे घर पर, या फलां वक़्त इसने मुझे नुकसान पहुंचाया था। गैर लाशऊरी तौर पर कोई ना कोई वजह मरीज बताएगा, तो उसके साथ जो है जिन अगर बोल रहा है उस वक़्त घबराए नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। और ये आम लोग नहीं कर सकते, मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई तजर्बाकार आमिल ही कर सकेगा। जिन बोलने लग जाता है। और अब जिन के साथ जिनसे पहले सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, उससे पूछें कि क्या तुम मुसलमान हो। अगर वो मुसलमान है तो उसे कहें कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये तुम काम अच्छा नहीं कर रहे, और तुम जो हो अल्लाह से डरो, अल्लाह से उसे डराएं, उसे नेकी की तरकीब दें। और अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर उसे इस्लाम की दावत दें, ठीक है। अब इसके भी आपको पता 2 या 3 नतीजे होंगे। पहला नतीजा तो ये होगा कि वो आपकी बात मान लेगा, ठीक है, अगर तो अच्छा हुआ तो शरीफ जीन हुआ। तो दूसरी बात ये भी हो सकती है वो आगे से कह दे नहीं मैं नहीं निकलता, मैं नहीं निकलता। और उसके मुकाबले में होगा ये कि वो मरीज जो है वो मारने पीटने पे आ जाएगा, ठीक है, और मरीज जो है उसके हाथ मुड़ जाएंगे और सारा कुछ
ہمارا مطلب ہے اس وقت مریض کی حالت دیکھنا، ویسے حقیقتاً اس وقت ڈر آنے لگ جاتا ہے، مریض سے اتنی خوفناک آواز میں وہ بولتا ہے اور وہ 10 آدمیوں سے بھی سنبھالا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اب اگر جن جو ہے وہ اس صورتحال میں آ جائے، اگر تو شرافت سے بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اس کا علاج کرنا پڑے گا. کیا علاج کرنا پڑے گا؟ اسے اللہ کی آیات پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں اور قرآن کی آیات پڑھ کے مریض پہ دم کریں. اور دم کرنے کے ساتھ ساتھ جن جو باتیں آپ سے کر رہا ہے جن کے ساتھ بھی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. ہوتا یہ تھا کہ ہم نے بھی اسی طرح ایک مریض کے ساتھ علاج کیا، اور علاج کیا تو جن اسی طرح بولنے لگ پڑا. تو پھر مدنی صاحب جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس سے بات کریں اور میں اسے ڈیل کرتا ہوں. جن کے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے بٹھا دیا اور مدنی صاحب خود اس کے ساتھ ڈیل کرنے لگ پڑے. بات ہے وہ آگے سے بدتمیزی سے زیادہ کر رہا تھا. مدنی صاحب نے پھر سوچا کہ اس کو اب مارنا چاہیے، اب اس کی پٹائی کی جائے. جیسے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ تمہاری ان کھڑاووں کے ساتھ 70 دفعہ پٹائی کی جائے گی، جن کی اب پٹائی کی جائے گی. اب پٹائی کرنے کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب پٹائی کی جائے تو جن جو ہوتا ہے وہ پھر ہاتھ جوڑنے پر آ جاتا ہے، نہ مجھے نہ مارے، مجھے بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے. اب جو مارنا ہے نا، مارنے کے لیے بھی آپ کو بہت تجربہ کار ہونا چاہیے. یہ نہیں کریں کہ اس کو چہرے پہ مارنے لگ پڑیں یا اور کسی جگہوں پہ پاؤں کے تلووں پہ ماریں. یہ جو پاؤں کے تلوے ہیں یا پھر ہاتھ کے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ ماریں. پاؤں کا تلوا ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس پر جو ہے ایک چھڑی لے لیں اور چھڑی کے ساتھ 100 دفعہ ماریں. یہ کوئی عام نہ مارنا نہیں ہے جیسے ہم انسان کو مارتے ہیں. پھر آخر ہوتا یہ ہے کہ جن جو ہوتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، بس 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 کریں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں جل گیا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس کریں. اب جب وہ یہ بولنے پر آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص اس سے بات کرے اور ایک شخص اس کو مارتا رہے. کیونکہ بعض اوقات جن اس لیے بھی بولنے شروع کر دیتا ہے کہ مارنے والے کی توجہ میرے سے بات چیت کی طرف ہو جائے گی اور اس کو مارنے کی شدت میں کمی آ جائے گی. تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ مدنی صاحب نے کہا کہ میں اس کو مارتا ہوں اور آپ اس سے بات کریں. میں نے پھر اس کو یہی کہتی تھی جن کو، میں نے کہا ہم تمہیں جلا دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، نکل جاؤ یہاں سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے. اور ساتھ اس کو مارا بھی. ہوتا یہ ہے پھر اس مار پیٹ کے ساتھ جن جو ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں جا رہا ہوں. ہم نے اسے کہا جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے جاؤ، 3 دفعہ کلمہ پڑھو. اسے 3 دفعہ کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر وہ چلا گیا. اب جب وہ چلا جاتا ہے تو مریض ایک دم سے اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ آپ کو حیرت ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ وہی آدمی تھا جو ابھی جو یہ کر رہا تھا، اور ابھی اس کی میرا مطلب اس کی حیرت انگیز طور پر اس کی آواز میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اپنی اصل ٹون میں آ جاتا ہے. اور اصل ٹون میں آنے کے بعد وہ مریض کو اتنی ہوش نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ پوچھنے لگ جاتا ہے آپ لوگ یہاں کیوں موجود ہیں، سارے یہاں کیوں آئے ہیں، فلاں کیوں بیٹھا ہے، فلاں نے کیا کہا. اس سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا تھا، نہیں مجھے کسی بات کا نہیں پتا چلتا، مجھے کسی بات کا پتا نہیں ہے. اور مریض یوں شو کرتا ہے جیسے ایک انسان بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آتا ہے نا، وہ ایسے شو کرتا ہے. اسے نہیں کسی معاملے کو اسے پتا نہیں ہوتا، اسے مار کی درد نہیں ہوتی، اس مار کا نشان اس کے جسم پر نہیں ہوتا، اور اسے بالکل پتا نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے مارا تھا. یا بلکہ وہ میں نے بتایا کہ ایسے سوال کرتا ہے یہ سارے لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں بندہ جو ہے یہ تو مجھے کبھی بھی نظر نہیں آیا تھا، تو یہ آج یہاں پہ کیا کر رہا ہے. پھر جب اس کو بتایا جاتا ہے بھی ابھی تمہارے اوپر دورہ پڑا ہوا تھا اور جن آیا تھا، وہ یوں حیرت کا اظہار کرتا ہے جیسے اسے کسی بات کا پتا نہیں، اور واقعی اسے پتا نہیں ہوتا. اس کی ایک بالکل ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک آدمی بے ہوش ہوتا ہے اور بے ہوشی میں کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور ہوش آنے کے بعد اسے بے ہوشی کے واقعات کا علم نہیں ہوتا. بات سمجھ آئی؟ تو جن کے ساتھ آپ کو یہ معاملہ کرنا ہے، جب آپ نے دم کیا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ یا تو اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے گا، وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا اور جن مریض کی زبان سے بولنے لگ جائے گا. اور آپ اس کی جن کی، ہم نے بھی اس سے پوچھا، ہم نے اسے اس کا نام پوچھا، اس نے ہمیں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا نام بتایا. ہم نے اسے کہا ہاں بھئی تم اس عورت اور کب سے تم نے اس کے پیچھے پڑے ہو. مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. اسی طرح کر کے مریض جن جو ہوتا ہے وہ اپنی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. بہرحال معالج کا کام یہی ہے کہ وہ اس کو جن کو اللہ کی آیات کا دم کرے، اور دم کرنے کے بعد جو ہے جن ہوتا ہے اس کو یہ آیات تھوڑا نہیں زیادہ اثر کرتی. ٹھیک ہے،
پھر وہ آ جاتا ہے ترلے منتوں پر آ جاتا ہے. اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کو پٹائی بھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کے بعد وہ ترلے منتوں پہ آ جاتا ہے. اس وقت اس سے کہیں کہ تو نکل جا یہاں سے. وہ مریض بعض اوقات جن کہہ دیتا ہے کہ جی میں نہیں جاؤں گا، پھر اس کی اور پٹائی کرے یہاں تک کہ وہ جانے پر مجبور ہو جائے. اور جانے پر جب مجبور ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے مریض کی حالت سنبھل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ جادو کس جگہ کر رکھا ہے، تاکہ وہاں سے جادو نکال کے ختم کر دیں. ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتی ہوں، بعض اوقات جن جو ہوتے ہیں، وہ جن جو مریض کی زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کا نام لے لیتے ہیں، جی فلاں نے میرے سے جادو کرایا تھا. اس کی بات پر کبھی یقین نہ کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں تفریق پیدا ہو. ویسے بھی وہ جین اگر اتنا ہی اچھا ہے کہ اس نے آج سچ بولنا ہے، تو وہ یہ جادو میں استعمال کیوں ہوا، وہ جادو میں استعمال کیوں ہوا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جن اگر اپنی زبان سے کہے بھی کہ جی تمہاری چچی نے جادو کرایا تھا، یا تمہاری نند نے کرایا تھا، یا تمہاری ساس نے کرایا تھا، اس کی بات پر کبھی بھی یقین نہ کریں، اس کی بات پر کبھی بھی یقین نہ کریں. ہاں جادو کی جگہ کے بارے میں بتا دے تو وہاں سے اس جادو کو نکال کر ضائع کر دیں. اچھا جی، اب میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو پہلی صورت ہے. پہلی صورت ہے، اب آپ نے علاج کر دیا، جن چلا گیا. جن چلے جانے کے بعد آپ ایسا کریں کہ مریض جو ہے، مریض کے پر آپ کے پاس دوبارہ مریض آپ کے پاس آئے گا. ظاہر ہے اب وہ ایک دفعہ تو جن چلا گیا، دوبارہ مریض کو بلائیں اپنے پاس، دوبارہ دم کریں. اگر اب اس کو کچھ بھی نہ ہو، اب وہ جن حاضر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کیا گیا جادو اللہ کے فضل سے ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر دوبارہ دم کیا، دوبارہ دم کرنے کے بعد پھر وہی مرگی والی کیفیت ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ ہے کہ اس دن جو وہ نکلا تھا اس نے جھوٹ بولا تھا، اور ابھی تک وہ اندر موجود ہے، وہ جن حاضر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور جن حاضر کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ دم کرتے ہیں، جب آپ دم کرتے ہیں جن حاضر ہو جاتا ہے، اور جن کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ نکل کے اپنی جان چھڑانے کے لیے بولنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب بولتا ہے تو پھر آپ اسے اپنی باتیں بھی کریں، اگر وہ آپ کی بات اسے نیکی کی ترغیب دیں، اسے اللہ سے ڈرائیں، اور اسے کہیں کہ اس مریض کا جان چھوڑ دے. اس کے بعد اگر وہ نہیں تیار ہوتا پھر اس کی پٹائی بھی کریں، اور پٹائی کرنے کے بعد پھر وہ آپ سے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوتا ہے تو نکل گیا، دوبارہ اس مریض کو بلائیں، اور اگر اس کو دوبارہ دم کریں. اگر اس کو کچھ بھی نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس پر کیا گیا جادو اللہ کے فضل سے ٹوٹ چکا ہے. لیکن اگر مریض کو دوبارہ مرگی کا دورہ پڑ جائے تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ جن نے جو دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور ابھی تک اس نے مریض کی جان نہیں چھوڑی. آپ اس سے سوال کریں وہ ابھی تک کیوں نہیں نکلا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں. اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ قرآن مجید کی آیات جو میں نے اتنی زیادہ آپ کو بتائی ہیں وہ اس پر بار بار پڑھیں اور اسے ماریں یہاں تک کہ وہ نکل جائے. ایک اور صورت یہ ہے کہ مریض پر مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا، لیکن اب اسے سر درد محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس سے ذرا کم کنڈیشن ہے. اسے مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا، دوبارہ آپ نے دم کیا، آپ نے دوبارہ مریض کو بلایا، اس کا مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا، اب اسے سر درد محسوس ہوتا ہے، اس کا سر بھاری ہوتا ہے، اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو اسے آیت الکرسی کو بار بار اس پر پڑھیں، اور اسے ایک کیسٹ دیں جس میں آیت الکرسی کو بار بار پڑھا گیا، اور وہ اسے روزانہ 1 گھنٹے تک وہ جو کیسٹ سنیں جس میں آیت الکرسی کو بار بار پڑھا گیا ہے، 1 گھنٹے تک اسے سنیں، اور 1 مہینے تک وہ یہ علاج کرے کہ 1 مہینے تک روزانہ 3 مرتبہ وہ اس نے 1 گھنٹے تک وہ جو کہ آیت الکرسی کی کیسٹ ہے اس کو 1 دن میں 3 دفعہ سننا ہے، اور 1 مہینے تک علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس مریض کو پھر بلائیں اور اس پر دم کریں، امید ہے اسے شفا ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ امید ہے اسے شفا ہو جائے گی. لیکن فرض کیا اس دفعہ پھر مریض آئے، اس دفعہ مریض ابھی بھی اس کی سر درد اور اس کی جو تکلیف تھی، جو اس کا سر بھاری ہو گیا تھا، ابھی نہیں ختم ہوا، تو پھر یہی علاج مزید آپ کو کرنا پڑے گا. اور اب اس کو مزید اس کا علاج کریں، اس کے بعد اللہ چاہے گا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی. یہ تو ہوئی ہے پہلی حالت. پہلی حالت میں نے آپ کو بتایا، اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، جن حاضر ہو گیا ہے. اس کے بعد
دوبارہ آپ نے بلایا، اب جن تو حاضر نہیں ہوا، یا جن دوبارہ حاضر ہو گیا، پھر دوبارہ علاج کریں. اور اگر جن حاضر نہیں ہوا اور صرف جکڑن ہے سر میں، سر بھاری ہے، بندش ہے، تو اس کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آیت الکرسی کی ایک کیسٹ دیں، وہ اس کو 1 گھنٹہ تک سنتا رہے، بار بار آیت الکرسی کو، اور یہ دن میں 3 دفعہ کرے اور 1 مہینے تک اس یہ علاج کرے، بار بار آیت الکرسی کو سنتا رہے. اور سننے کے بعد پھر آپ کے پاس آئے، اسے پھر دم کریں. اب دم کرنے کے بعد اگر اس کی طبیعت درست رہتی ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کا ٹھیک ہو گیا. اب دوسری صورت یہ ہے کہ مریض پر آپ نے دم کیا، مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا، لیکن وہ محسوس کرتا ہے اس کو چکر آ رہے ہیں، تو پھر اس کا علاج اور ہوگا. پہلی دفعہ اگر تو آ گیا تھا، جن آ گیا تھا، پھر آپ کا علاج اور طرح کا ہوگا. اگر یہی میاں بیوی کے درمیان جو سحر تفریق ہے، اس کو مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا، لیکن اس کو وہ جو ہے شدید چکر آ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، جسم جو ہے وہ تکلیف ہے اس کو، تو پھر آپ دم کریں. اگر تو مرگی کا دورہ شروع ہوتا ہے تو مرگی کا علاج کرنا ہے، وہ جنوں والا جو میں نے جیسے آپ کو علاج کرنا ہے، ورنہ میں نے آپ کو بتایا وہ والا علاج کریں، آیت الکرسی والا. آیت الکرسی کی کیسٹ اس کو دیں 1 گھنٹے تک جو کہ ہو، اور وہ اسے 1 گھنٹہ سنیں اور دن میں 3 دفعہ سنیں. اور یہ علاج جو ہے وہ جتنی بیماری کی شدت ہے اس کے حساب سے اسے دے دیں. 1 مہینہ تک سنیں، 3 مہینے تک سنیں، یا ایک وظیفہ اسے کہیں کہ وہ خود بھی پڑھے. اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ جیسا مرضی جن ہو وہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. یہ ایسا زبردست نسخہ ہے. اس کے علاوہ مریض کو آپ نے یہ کہنا ہے، اس کے علاج کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نماز باجماعت کی پابندی کرے اور حرام چیزوں سے بچتا رہے. میرا حال ہے وہی جملہ میرا زیادہ بہتر ہے، تمام فرائض کی پابندی کرے، خاص طور پر نماز باجماعت پڑھے، اور مسنون اذکار کی پابندی کرے، صبح اور شام کے اذکار، خاص طور پہ مسنون دعاؤں کی پابندی کرے. اب آپ نے اس کو 1 مہینے کا علاج کہا، ہو سکتا ہے پہلے یا 10 یا 15 دنوں میں سر درد میں اضافہ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی سر درد کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور مہینے کے آخر تک اس کو کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی. مریض 1 مہینے کے بعد آپ کے پاس آئے، آپ اس پر پھر دم کریں، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اس پر کیا گیا جادو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ اس کے دردوں میں اضافہ ہوتا رہے اور اسے کچھ بھی فاقہ محسوس نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 مہینے کے آخر میں اس کو آرام آ جائے گا، نہیں آرام آیا پھر آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ اس پر پھر دم کریں. جو میں نے پہلی آیات آپ کو ڈھیر ساری بتائی ہیں، وہ ساری آیات کا اس پر دم کریں، اور انشاءاللہ تعالی اگر تو اس پر جن ہوا تو مرگی کا دورہ پڑ جائے گا. مرگی کے دورے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اس طرح کر کے آپ نے علاج کرنا ہے. اب یہ ہے کہ تیسری ایک اور حالت یہ ہے. پہلی حالت میں نے آپ کو بتایا، آپ نے دم کیا، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا. دوسرا، دم کیا، مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا لیکن سر بڑا جکڑا گیا، چکر آ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، بری حالت ہو رہی ہے، اس کی صورت میں آپ نے علاج کیا. تیسری ایک اور صورت ہوتی ہے کہ مریض کو دم کے درمیان کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. دم آپ نے کیا، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، وہ نارمل ہی رہا. ایسا ہے تو اس سے اس کی بیماری کی علامات دوبارہ پوچھیں. عین ممکن یہ ہے کہ اس پہ جادو نہ ہو، کیونکہ اگر اس پر جادو ہوتا تو یہ دونوں پہلی صورتوں میں سے کچھ نہ کچھ اثر ہوتا. یا تو جن حاضر ہوتا، مرگی کا دورہ پڑتا، یا اس کا جسم جکڑا جاتا. اگر اس پر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جادو نہیں کیا گیا اور یہ مریض نہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بس جی، آج ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے آپ کا سحر تفریق کا علاج. اب اگلے جو ہیں، ابھی آپ کے سحر محبت، بس سحر جنون، وسوسے، کاہلی، سستی، ڈرون خواب، سحر امراض، سحر استحاضہ، ان کا میرا خیال ہے ہم اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. میں نے یہ ایک کا علاج آپ کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جنوں کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے اور کیسے دم کرنا ہے. اب آگے جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو صرف اشارہ کرتی چلی جاؤں گی کہ اس پر دم کرنے ہیں اور جن کے ساتھ نپٹنا ہے، اور بس. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اگر کوئی خاص بات ہوئی
تو آپ کو خاص کوئی فرق، مثلا کسی مرض میں فلاں آیات کا دم کرنا ہے، کسی مرض میں فلاں آیات کا دم کرنا ہے، بس وہ آپ کو ڈفرینشیٹ کر دوں گی، ورنہ جنرلی میں آپ کے ساتھ اسی طرح گزرتی چلی جاؤں گی کہ جی جن اگر حاضر ہو تو اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے، اور اگر جن حاضر نہیں ہوتا تو پھر کیسے نپٹنا ہے، صرف اتنا اشارہ کرتی چلی جاؤں گی، یا یہ بتا دوں گی کہ اس کے اوپر فلاں فلاں صورتوں کے دم کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ چلیے جی، اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے بچائے، اور جو لوگ بیچارے جن ان مصیبتوں کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو